یہ پروگرام مرگی کے بارے میں ہے۔ اس کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ نیز جب دورہ پڑتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ممکن آپ کو خود مرگی کے مریض ہو یا کسی کو جانتے ہو، یا پھر یہ مرض آپ کے لیے بالکل نیا ہو۔ ہم مرگی کے متعلق کچھ سوالات کے جوابات دیں گے جو آپ کے ذہن میں ہو، اور دکھائیں گے کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جتنے دوروں کی کیفیت آپ ویڈیو میں دیکھیں گے وہ سب ہمارے اداکاروں کی اداکاری ہے۔ بیان کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور پاس کھڑا شخص انہیں نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دوروں کی کیفیت کے دوران کسی کی مدد کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اعصابی کیفیت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دماغ اور اعصابی نظام پر اثر ڈالتی ہے۔ کسی کو دوسرے دورے پڑتے ہیں تو یہ مرگی کا مرض ہوتا ہے، اور یہ عام ہے۔ برطانیہ میں 100 میں سے ایک شخص مرگی کا مریض ہوتا ہے، یعنی تقریباً 5 لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہے۔ مرگی کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، یہ سب نسلوں اور تمام معاشرتی طبقات میں ہوتی ہے، اور کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کی شناخت زیادہ تر بچوں اور 65 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، مثلاً سر کی چوٹ، کوئی جراثیم وغیرہ سے آلودگی جیسے گردن توڑ بخار، کوئی چہرہ یا گلٹی وغیرہ۔ کبھی یہ جینیاتی کیفیت یا قبل از ولادت جینیات میں تبدیلی کے نتیجہ بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کی وجہ شناخت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایسی چیز نہیں جو کسی دوسرے شخص سے لگ جائے۔ تشخیص مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو دورہ نہ پڑے تو اس کے علاوہ کوئی واضح علامت نہیں جس سے ظاہر ہو کہ کوئی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ شناخت اور معلوم کرنے کے لیے EEG اور MRI اسکین جو دماغ کی مقناطیسی تصویر لیتا ہے ضروری ہے۔ بیمار شخص کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب دورہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دورے کی کیفیت یاد نہیں رہتی، چنانچہ اگر کوئی اور دورے کے وقت موجود ہو تو اس سے پوچھ کر مدد حاصل کی جا سکتی ہے کہ جب دورہ پڑا تو کیا ہوا۔ دورے کے لیے بہت سے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا تشنج یا ہاتھ پاؤں کا مڑ جانا وغیرہ، لیکن مرگی کے تمام دورے دماغ سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں لاکھوں اعصابی خلیے ہوتے ہیں جو اعصابی خلیات کہلاتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے حرکات اور اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سوچتے، حرکت کرتے یا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دماغی اعصاب خلیوں اور ہمارے جسم کے درمیان برقی پیغامات بھیج کر پیغام وصول کرتے ہیں۔ مرگی کے دوران دماغ جس طرح عمومی برقی پیغام بھیجتا ہے اس میں عارضی طور پر خلل پڑتا ہے، اور اس عمل میں مخل ہوتا ہے جس سے دماغ کام کرتا ہے، اور یہی دورے کا موجب بنتا ہے۔ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، اگر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کام صحیح کرے۔ تو دورے پڑنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مرگی کے دورے کہیں پر بھی پڑ سکتے ہیں اور اکثر علامات اور خطرے کے اشارے کے بغیر پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے بعض مخصوص حالات اور دورہ پڑنے کا موجب بن سکتے ہیں۔ عمومی محرکات میں فشار، نیند کی کمی اور دوائی کھانا بھول جانا شامل ہے۔ بعض لوگوں کو دورے پڑنے کا مرض تیز روشنی یا حرکات کرتے ہوئے نمونے اور شکلیں ہوتے ہیں، یہ روشنی متاثر ہونے والی مرگی کہلاتی ہے، اور 20 میں سے صرف ایک مریض تیز روشنی سے متاثر ہونے والی مرگی میں مبتلا ہے۔ مرگی کے علاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دورے نہ پڑے اور ان پر قابو پا کر روک دیا جائے۔ بہت سے لوگ جو مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنی بیماری کے لیے دوائی کھاتے ہیں، اور اس دوائی کا نام اینٹی ایپلیپٹک ڈرگ ہے۔ ان سے دوائی مرگی کے دورے رک جاتے ہیں کیونکہ یہ دماغ کے اندر زائد برقی عمل کو کم کر دیتی ہے جو دورے پڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ اینٹی ایپلیپٹک ڈرگ لینے سے ایسے بہت سے لوگوں کے دورے رک جاتے ہیں، لیکن بعض اور بھی علاج کے طریقے ہیں۔ اگر دوائی اثر نہ کرے تو انہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ اس میں دماغ کا آپریشن شامل ہے تاکہ آپریشن کر کے دماغ کا وہ حصہ نکال دیا جائے جو دورے پڑنے کا موجب بنتا ہے، یا پیوند کاری کا چھوٹا سا پرزہ لگا کر جس کا مقصد دماغ میں برقی عمل کو باقاعدہ بنانا ہوتا ہے، جس سے دورے پڑنے بند ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دورے پڑنے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ عمر بھر کا روگ بن سکتے ہیں۔ دورے کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض دورے بہت عجیب غریب ہو سکتے ہیں اور انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، بعض ذرا زیادہ واضح ہو سکتے ہیں۔ دوروں کے دوران ہر کوئی بے ہوش نہیں ہوتا، اور بعض دوروں میں غیر معمولی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اس سے زیادہ قسم کے دورے پڑ سکتے ہیں۔
بعض قسم کے دوروں میں دماغ کے ایک طرف کا صرف ایک حصہ متاثر ہوتا ہے اور خلاف معمول احساسات اور حرکتوں کا محرک بن سکتا ہے۔ بعض دوروں شروع سے دماغ کے دونوں طرف پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا غائب دماغی کے دورے کا پر اسرار ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر زیادہ واضح طور پر تشنج کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ دورے مختلف قسم کے گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو اس دوران مریض پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دماغ کے کس حصے پر دورے اثر انداز ہو رہے ہیں اور دماغ کا کیا حصہ عموماً کیا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک دورہ پڑتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ دورہ عام طور پر تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، چند سیکنڈ یا منٹ، پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر دورہ پڑتا ہے تو کافی خوفناک لگتا ہے، لیکن عموماً تکلیف دہ نہیں ہوتا اور انسان بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے دورے پڑتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب انہیں دورہ پڑتا ہے تو کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم مختلف قسم کے دورے پڑنے کے عملی تجربات دیکھیں گے۔ عام دوروں میں دماغ کا صرف تھوڑا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ اکثر جسم میں عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے منہ میں عجیب سا ذائقہ، پیٹ میں اتل پتل، اچانک خوف کا احساس یا محسوس کرنا کہ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اکڑاہٹ، کسی عضو یا پٹے کا پڑکنا یا جسم کے کسی حصے میں عجیب سا احساس ہو۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض خود پریشان یا بدحواسی کی کیفیت میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دورے بعض اوقات دیگر اقسام کے دوروں کا رخ اختیار کر سکتے ہیں اور پھر انہیں دورہ پڑنے کا اشارہ یا مرگی کے ابتدائی آثار کہا جا سکتا ہے۔ اس فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دماغ کے ایسے حصے میں دورہ پڑتا ہے جو نظر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس شخص پر کیا بیتتی سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر دھندلا رہی ہے، اسکرین کی دائیں جانب سے شروع ہو کر، اور انہیں رنگ برنگی روشنیاں اور ارد گرد گھومتی ہوئی اور رنگ بدلتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ رنگ برنگی روشنیاں ان کی نظر کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ غائب ہونے سے پہلے تیز ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ان کے ارد گرد لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چل سکے کہ انہیں دورہ پڑ رہا ہے۔ جب کسی کو عام دورہ پڑتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ پریشان ہے یا بدحواس ہے تو انہیں تسلی دے دیں۔ پیچیدہ دورہ پڑنے کی صورت میں عام دورے کی نسبت دماغ کا بڑا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر متاثرہ شخص کو پوری طرح پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور اسے گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں انہیں دورہ پڑا یاد نہ رہے۔ مرگی کے ان دوروں کے دوران متاثرہ شخص بار بار عجیب حرکتیں کر سکتا ہے، جیسے ہونٹ رکھنا یا منہ سے چوسنے کی حرکت کرنا، کپڑوں یا میز پر پڑی چیزوں پر بیکار ہاتھ مارنا اور منہ سے بے معنی آوازیں نکالنا، یا شاید اپنے بازو اور ٹانگوں کو عجیب سے رکھنا۔ خصوصاً بندے کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ پیچیدہ دورے چند سیکنڈ سے چند منٹ تک رہتے ہیں، اگرچہ بندے کو نارمل کیفیت میں آنے کے لیے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اچانک وہ بھاگتے ہوئے رک جاتا ہے اور ساکن کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے اپنی قمیض پر جا رہا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنچی ہوئی ہے اور اوپر کو اٹھا ہوا ہے۔ اس کو منہ سے چوسنے جیسی کی حرکت آ رہی ہے اور اسے اپنے گردنوا کا پوری طرح ہوش نہیں ہے۔ اس کا دوست آتا ہے اور اسے آرام سے گڑھے سے بچا لیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آہستہ سے آواز میں بات کرتا ہے تاکہ وہ ہڑبڑا نہ جائے۔ وہ پوری احتیاط کرتا ہے کہ ٹام چلتے ہوئے کسی خطر یا کیفیت میں نہ چلا جائے۔ جب ٹام ہوش میں آتا ہے تو پھر بھی ذرا گھبرایا ہوا ہے۔ دراصل ٹام کو کچھ یاد نہیں کہ جب دورہ پڑا تھا تو کیا ہوا تھا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بندے کا جسم اچانک اکڑ جاتا ہے اور کھڑے ہو تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، اکثر پیچھے کی طرف گرتے ہیں اور ان کے سر کے پیچھے یا جسم پر چوٹ آتی ہے۔ اگرچہ بندہ تھوڑا بے ہوش ہو جاتا ہے، اس قسم کا دورہ عام طور پر بہت کم وقت رہتا ہے اور عموماً جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ بس کے انتظار میں قطار میں کھڑی ہے۔
اچانک اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور پیچھے کی طرف گر جاتی ہے. جو ہی وہ گرتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوست اس کا اعتماد بحال کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی. وہ فوراً ہی اپنی صحیح کیفیت میں واپس آ جاتی ہے، لیکن بعد میں اسے تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے. ایسا دور ہے جس میں جسم کا توازن قائم نہ رہے، اس میں انسان کا جسم اچانک ڈل مل ہو جاتا ہے اور اگر کھڑے ہو تو نیچے گر جاتے ہیں. چونکہ ممکن ہے وہ آگے کی طرف گریں گے، اس لیے ان کے سر کے اگلی طرف یا چہرے پہ چوٹ لگ سکتی ہے. بعض اوقات اس قسم کے دورے ڈراپ اٹیک کہلاتے ہیں. گرچہ بندہ تھوڑا بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دورہ عام طور پر بہت کم وقت رہتا ہے اور وہ عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روی کام پر ہے. Ravi, could you just could you pass me that file? Sure. Yes, that would be great. Thank you. Thanks. I'll find out. وہ فوراً ہی ڈگمگا جاتا ہے اور آگے کی طرف گر جاتا ہے. Tuesday. I'm going to call you back. Hang on. فوری طور پر وہ ہوش میں آنے لگتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. I'm okay, thanks. Okay. Can I get you anything? ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ چیک کرتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں آئی اور وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا کر سکتا ہے. Client back on the phone then. بے ہوشی کے دوران انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اسے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ جواب نہیں دے سکتا چند سیکنڈ کے لیے. بے ہوشی بہت مختصر ہوتی ہے اور بغیر پتہ لگے بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن دن میں کئی دفعہ ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کے لیے زندگی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے. انسان کو بے ہوشی کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ بے ہوشی بہت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ انہیں یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ان سے گفتگو کا کچھ تھوڑا حصہ رہ گیا ہے. بے ہوشی کے دورے بڑوں کی نسبت بچوں میں اور بالغوں میں زیادہ عام ہوتے ہیں. ہم جو کالج میں بات چیت کے دوران دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھ خالی خالی لگ رہی ہے اور وہ گور رہی ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ تھوڑی الجھن میں ہے. جو کچھ لیکچر بول رہی تھی اس میں سے کچھ وہ سن نہیں سکی. اگر وہ باہر ہوتی تو کسی دوست کو یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ وہ محفوظ ہے، نیز خطرے سے دور رہنے کے لیے اس کی رہنمائی بھی کر دے. کچھ لوگوں کو ایک خاص قسم کی بے ہوشی ہوتی ہے جو کہ مخصوص بے ہوشی سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اکثر اس میں کچھ جسمانی حرکات شامل ہوتی ہے، مثلا سر یا جسم کا. مائکلونک کا مطلب ہے عضلات کا جھٹکا پڑنا. اس قسم کے دوروں میں انسان کو کسی پٹے میں تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، یا بازو، ٹانگ یا جسم میں ہو سکتا ہے. اس کا اثر جسم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے. یہ جھٹکے کچھ ان جھٹکوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہم سب کو کبھی کبھار سوتے میں لگتے ہیں، لیکن جھٹکے پڑنے کے دورے دن کے دیگر اوقات میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اکثر صبح جاگنے کے فوراً بعد. یہ جھٹکے اکثر ایک جھنڈی کی صورت میں آتے ہیں، یعنی جب کچھ وقت میں کئی دورے ایک ساتھ پڑے. ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کے بازو کو تھوڑا سا جھٹکا پڑتا ہے جبکہ وہ اپنا میک اپ کر رہی تھی. اس کے لیے واضح پریشانی کا موجب ہے، لیکن ان دوروں کے دوران اس کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ اس بات کی تسلی کی جائے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اکڑ جاتا ہے اور کامنے لگتا ہے. یہ دوروں کی قسم ہے کہ اکثر لوگ جب مرگی کا تصور کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی کیفیت آتی ہے. ایسے دوروں کے دوران انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. دورے جب شروع ہوتا ہے تو انسان کا جسم اچانک اکڑ جاتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں یا اپنی زبان کاٹتے ہیں. آپ ان کے منہ کے گرد کچھ خون یا تھوک دیکھا ہوگا. اگر وہ کھڑے ہو تو نیچے گر جائیں گے. ان کے جسم میں توازن کے ساتھ جھٹکے پڑتے ہیں. یہ چند منٹ تسنج رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ رک جاتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام کچن میں ناشتہ بنا رہا ہے. وہ اچانک نیچے گر جاتا ہے. اس کا بدن کانپنے لگتا ہے جبکہ اس کے پٹے کبھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کبھی اکڑ جاتے ہیں. اس دوران اس کی سانس کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ سانس کھینچ کے لیتا ہے اور اس کے منہ کے گرد جگہ پیلی یا نیلے ہونے لگتی ہے. اس کا دوست اس کی حفاظت کے لیے اس کے سر کے نیچے تولیہ رکھ دیتی ہے. وہ میز یا کرسی بھی ہٹا تاکہ وہ اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچا سکے. جھٹکے چند منٹ تک جاری رہتے ہیں اور پھر وہ
لڑکڑانے لگتا ہے اور پھر ٹھیک ہونے لگتا ہے. اس کا دوست نرمی سے اس کے پہلو بدل کر اسے آرام کرنے کی پوزیشن میں لٹا دیتا ہے. ممکن ہے اسے سخت الجھن، تھکاوٹ اور درد کا احساس ہو اور وہ تھوڑی دیر تک سونا چاہے. اس کا دوست اپنی نظر رکھے تاکہ وہ صحیح طور پر تندرست ہو جائے. تسنج کے دورے میں جب راشا طاری ہو تو گھبرائے نہیں. وقت دیکھیے کہ دورہ کتنے وقت تک جاری رہتا ہے. ان کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھ دے یا ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے. اگر انہوں نے گردن کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں یا سر پر دوپٹہ یا حجاب ہے تو انہیں ڈھیلا کر دے تاکہ سانس آسانی سے آ سکے. اگر وہ باہر ہے تو کوشش کرے کہ لوگوں کا ہجوم نہ ہو. دورہ پڑنے دے. ان پر دباؤ نہ ڈالیے اور نہ انہیں دبا کر نیچے کرے. انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹائے اگر وہ براعظ خطرے میں نہ ہو. اگر خطرہ ہو کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے تو چیزیں دور ہٹا دے اور خاص طور پر ان کے منہ میں کوئی چیز نہ ڈالے. وہ اپنی زبان نہیں نگل سکیں گے. جب دورے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام نہ بند کر دیتے ہیں تو ان کے کروٹ بدل کر ایک پہلو پر آرام کرنے کی حالت میں لٹا دے. اگر ان کا پیشاب نکل جاتا ہے تو اس کی شرمندگی کو کم کرنے کی کوشش کرے. ایسی حالت میں ان کی مدد کریں. مثلا آپ ان کا اوپر کوٹ ڈال سکتے ہیں. اگر انہیں سانس لینے میں دشواری ہو یا اس کی آواز آتی ہو تو دیکھیں کہ ہوا میں کوئی چیز کی رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے. اگر منہ کے گرد کوئی تھوک وغیرہ ہے تو وہ بھی صاف کر دے. جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ان کے پاس رہیے. ثانوی طور پر عام دورے اس وقت پڑتے ہیں جب کوئی سادہ یا پیچیدہ دورہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ دماغ کے دونوں طرف اس کا اثر ہوتا ہے. انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس پر تسنج اور راشا کا دورہ پڑتا ہے. کبھی کبھار جب کسی کو دورہ پڑتا ہے تو مدد حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہم یہاں کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں. مرگی کے دورے مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں اور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. عموماً لوگوں کو دورے کے بعد ڈاکٹر کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں اسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے. مگر مندرجہ ذیل حالات کی صورت میں 999 پر فون کر کے ایمبولینس بلانا ضروری ہے. اگر دورہ پہلی بار پڑا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، دورے کے بعد انہیں سانس لینے میں تکلیف ہے، ایک دورے کے بعد فوراً ہی دوسرا دورہ پڑتا ہے اور درمیان میں آرام نہیں آتا، دورہ عام وقت سے 2 منٹ سے زیادہ عرصے تک جاری رہتا ہے یا 5 منٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. مریض کے ایک طرف فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے. مریض کا بازو جو آپ کے قریب ہے ان کے جسم کے ساتھ زاویہ قائمہ کی صورت میں رکھ دے تاکہ یہ کوہنی سے مڑا ہوا ہو اور ہاتھ اوپر اٹھا ہوا ہو. جب آپ ان کے کروٹ بدلیں گے تو یہ رکاوٹ نہیں بنے گا. آرام سے دوسرا ہاتھ بھی اپنی ہتھیلی کو ان کی ہتھیلی پر رکھ کر اٹھائے، ہتھیلی پر ہتھیلی. اب ان کے ہاتھ کی پشت ان کے مخالف سمت کے گال پر رکھے. مثلا اگر دایاں ہاتھ ہے تو بائیں گال پر رکھے. اپنا دوسرا بازو مریض کے اس گھٹنے تک پہنچنے کے لیے استعمال کرے جو آپ سے دور ہے. ان کا گھٹنا اوپر کو کھینچے تاکہ ان کی ٹانگ مڑ جائے اور ان کا پاؤں فرش پر سیدھا ہو جائے. آہستہ آہستہ ٹانگ اپنی طرف کھینچے تاکہ ان کی کروٹ ان کے سائڈ پر بدل لی جائے اور منہ آپ کی طرف ہو. ان کے جسم کا وزن آسانی سے کروٹ بدلنے میں مدد دے گا. اپنی نزدیک والی مڑی ہوئی ٹانگ کو ان کے جسم کے سامنے آئے تاکہ یہ فرش پر آرام سے پڑی رہے. ان کے گھٹنے کو موڑے تاکہ یہ زاویہ قائمہ کی شکل میں آ جائے. یہ پوزیشن ان کا توازن قائم رکھنے میں مدد دے گا. آہستہ آہستہ اس کی ٹوڑی کو اوپر کرے اور ان کے سر کو تھوڑا سا پیچھے جھکا لیں. ان کی سانس کی نالی ہوا کے لیے کھل جائے گی اور سانس لینے میں آسانی ہوگی. چیک کریں کہ کوئی چیز سانس میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی. اگر کوئی رکاوٹ ہے، مثلا اگر ان کے منہ میں کھانا اور حفاظت سے نکال سکتے ہیں تو نکال دے. ان کے پاس ہی رہے تسلی دینے کے لیے جب تک ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی.
مجھے امید ہے کہ مرگے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے آپ کی مدد کی ہے. اگر آپ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایپیلیپسی سوسائٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. Goodbye.